السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ قبر کی آزمائش اور قبر کے امتحان کے بارے میں، کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ اسے دفنا کر واپس ہو جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ میت کو سنائی دیتی ہے، اور پھر دو فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں، میت کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، اسے برزخی زندگی عطا کی جاتی ہے، اور وہ دونوں فرشتے اسے قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ یہی قبر کی آزمائش ہے، یہی قبر کا امتحان ہے۔ اس سے 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تمہارا نبی اور رسول کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو سارے سوالوں کا جواب بآسانی دے دیتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کافر ہے یا منافق ہے تو ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر ان کے سوال و جواب کے مطابق ان کا مقام قیامت تک کے لیے جنت یا جہنم دکھلایا جاتا ہے۔ ان باتوں کا ذکر متعدد روایات اور صحیح احادیث میں آیا ہے۔ انہی روایات اور انہی احادیث میں سے مشہور اور معروف حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے، جو صحابی جلیل خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله الى آخر الحديث اخرجه البخاری فی صحیح۔ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے دوست و احباب، اس کے اعزاء اور اقارب پیٹھ موڑ کر واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر اور منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے قبر کے اندر، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کا ماجرا بہت ہی سنگین اور بہت ہی خطرناک۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان، اس کے دونوں کانوں کے بیچ بڑے زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد و گرد کی، آس پاس کی تمام مخلوقات سن لیتی ہیں اس کی چیخنے کی آواز کو۔ اس کی چیخنے کی آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ انس و جن کے علاوہ اس کے ارد گرد اور اس کے آس پاس کی تمام مخلوقات اس آواز کو سن لیتی ہے۔ تو میرے دوستو، قبر کی یہ آزمائش ہے اور قبر کا یہ امتحان ہے، یا قبر کی آزمائش اور قبر کے امتحان کا یہ منظر، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ ایک دوسری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان احدکم اذا مات ورد علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اہل الجنة فمن اہل الجنة وان كان من اہل النار فمن اہل النار
يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو موت آتی ہے تو صبح و شام اس کے پاس اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اس کا جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جہنم پیش کی جاتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اسی پر قیامت کے دن بھی اٹھائے گا۔ تو میرے دوستو، قبر کے اندر سوال و جواب کا ہونا یہ ثابت ہے، قبر کی آزمائش اور قبر کا امتحان یہ ثابت ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ قبر میں عذاب اور نعمت دونوں کا ثبوت ہے۔ قبر میں میت اپنا مقام جنت یا جہنم کو قیامت کے آنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں ثبات قدمی عطا فرمائے، قبر کے امتحان کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔